بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا خط، ذات پات کی تمیز۔ سلیم، تم نے اس موضوع کو چھیڑ کر ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، تمہارے سامنے تو ایک چودھری فتح خان کی لڑکی ہی کی داستانیں علم انگیز ہے، اور میرے سامنے 20 ایسے شریف گھرانے ہیں جن کی لڑکیاں 25 30 برس کی ہونے کو آئی ہیں، اور ان کی شادی کا کہیں ذکر نہیں، اس لیے کہ اپنی ذات برادری کا لڑکا نہیں ملتا۔ فتح خان کی بات تو تم نے خود سن لی تھی کہ لڑکا راجپوت ذات کا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی گوت ہماری گوت سے نہیں ملتی۔ کبھی تم نے سوچا بھی کہ یہ کیا قیامت ہے سلیم؟ اگر تم غور سے سمجھنے کی کوشش کرو تو قرآن کریم کی تعلیم کا ماحصل ان 2 لفظوں میں سمجھ میں آ جائے گا، وحدت خالق اور وحدت مخلوق، ایک ضابطۂ قوانین خداوندی اور انسانوں کی ایک عالمگیر برادری، توحید باری تعالیٰ اور مساوات انسانی۔ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی طاغوتی قوتوں نے اسلام کی جو اس قدر مخالفت کی تھی وہ کس بنا پر تھی؟ اسی انسانی مساوات کے عقیدہ کی بنا پر۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار تھے، لیکن انہیں شکایت تھی تو یہی کہ آخری زمانے کا نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ کفار عرب سب سے بڑی وجہ مخاصمت یہی قرار دیتے تھے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے ہمارے خاندانی امتیازات خاک میں مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اسے دیکھو، دہقانوں کو بلا بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے، غلام زادوں اور اونچے اونچے گھرانوں کے نجیب الطرفین شرفاء کو ایک ہی دسترخوان پر جمع کر لیتا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نیا دین کس قسم کا ہے، جو انسان اور انسان میں حسب و نسب کی روح سے کچھ تمیز ہی روا نہیں رکھتا۔ ابو جہل غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر واویلا کرتا تھا تو وہ بھی یہی تھا کہ اس لڑکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمارے گھرانے کی ناک کاٹ دی، ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا، ہماری آبرو خاک میں ملا دی، ہماری آبائی شرافت کو ڈبو دیا۔ وہ فریاد کرتا تھا، مذہب اوقات ملک و نسب، از قریش منکر از فضل عرب، در نگاہ او یک بالا و پست، با غلام خویش بری کے خواں نشست، احمراں با اسوداں آ میختنا، آبروئے دود مانے رختند۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان قریش کے نقطۂ نظر سے بات تھی بھی ٹھیک، وہ صدیوں سے شرف و مجد کے انہی امتیازات کو نسلاً بعد نسلاً باپ دادا سے بطور وراثت لیے چلے آ رہے تھے۔ یہ بات آسانی سے ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ خان شہباز خان کا نور نظر اور جمن نور باف کا لڑکا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ سلیم، ذرا تصور میں لاؤ اس انقلاب کو کہ تمام عرب کے ممتاز ترین قبیلہ قریش کے معزز ترین گھرانہ بنو ہاشم کی واجب الاحترام خاتون، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن، کون ہوگا جو خاندانی شرافت و امتیاز کے اعتبار سے اس سے بلند کہلا سکے گا؟ اس خاتون محترمہ کی شادی اپنے گھر کے غلام سے کر دی۔ اگر ابو جہل غلاف کعبہ کو تھام کر لات و منات و حبل و عزا کو نہ پکارتا تو اور کیا کرتا؟ ایک کام کرو، پھر یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ رحمت تمہارا ملازم ہے نا؟ کس قدر شریف لڑکا ہے، اور ملازم بھی ایسا کہ باہر کی دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ تایا ابا کی فرم میں حصہ دار ہے۔ ذرا کسی دن آپا سے کہنا کہ کلثوم کی شادی رحمت سے کیوں نہ کر دی جائے، پھر دیکھنا کہ کیا گھر میں ابو جہل کے نوحہ سے کم کوحرام مچتا ہے۔
اور ابھی غلام اور ملازم میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس سے آگے بڑھو تو ذرا اس منظر کو سامنے لاؤ کہ اسلامی لشکر مدینہ سے باہر کوچ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اولو العزم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے سرداران قریش، ذی وقار و سن رسیدہ انصار جیش اسلامی میں موجود ہیں۔ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ شوق شہادت میں مجاہدین کی ولولہ انگیزی یہ عالم کے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ لیکن ابھی رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے علم قیادت کسی کو عطا نہیں ہوا۔ ہر امیدوار کی نگاہ طلب فیصلہ کے انتظار میں مضطرب و بے قرار ہے کہ اتنے میں وہ شہنشاہ بوریا نشین مساوات انسانی کے علم کو بلند کیے جلوہ فرمائے عساکر ہوتے ہیں۔ ہر چشم منتظر کی آرزوئیں سمٹ کر تل میں آ جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی صفوں کا معائنہ فرماتے ہوئے ایک غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور علم قیادت ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے کہ لشکر اسلامی میں کتنے کتنے بڑے سرداران قریش بطور سپاہی کام کر رہے ہیں اور ایک غلام کا بیٹا ان پر سپہ سالار مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تم نے تو جنگ بدر کا واقعہ تو پڑھا ہوگا۔ جب اسلامی لشکر سے بعض انصار میدان میں بڑھے تو صف مقابل سے قریش مکہ یہ کہہ کر میدان میں آنے سے رک گئے تھے کہ ہم اپنے برابر کے قریش مہاجرین سے لڑیں گے، انصار ہماری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یعنی خاندانی اور قبائلی تفوق کا یہ احساس کہ دوستی تو ایک طرف، اپنے سے فرو تر قبیلہ والوں کی دشمنی بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ کہاں عہد جاہلیت کا یہ تکبر و نخوت کا، اور کہاں پھر یہ عالم کے ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ان ہی قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی لڑکیوں کے رشتے فخریہ پیش کر دیے۔ سلیم، یہ تھی اسلام کی عدیم النظیر تعلیم، اور یہ تھا اس تعلیم پر فقید المثال عمل۔ چنانچہ یہی تعلیم اور اس تعلیم پر عمل تھا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجت الوداع کے انقلاب آفرین خطبہ میں فرمایا تھا، آج عہد جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں تلے ہیں۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ سلیم، تم نے عہد جاہلیت کی تفریق و تقسیم انسانیت بھی دیکھ لی اور اس کے بعد اسلام کی اخوت و مساوات کے مناظر بھی دیکھے۔ اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ یہ تمہاری ذاتیں اور گوتیں، برادریاں اور قومیں کس عہد کی یادگار ہیں۔ ہندوستان میں تو مصیبت یہ ہوئی کہ ہمیں حقیقی اسلام کی جھلک تک بھی دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ یوں کہنے کو تو یہاں مسلمانوں میں بھی اکثریت نو مسلموں کی ہے، جن کے اسلاف میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لیکن رسومات و عقائد وہی پرانے ساتھ رہے۔ تم نے فتح خان کے باپ کو نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے۔ مسلمان ہوئے 3 پشتیں گزر گئیں، خود بھی کافی عمر کا ہو چکا ہے، لیکن جب کبھی چھینک آتی زور سے کہتا جے نندنی کی۔ کئی مرتبہ اس سے کہا کہ بابا الحمدللہ کہا کرو، وہ یہ سن کر مسکراتا اور کہتا تھا کہ بیٹا جے نندی نکلتے نکلے گی، الحمد آتے آئے گی۔ یہی جے نندی ہے جو آج مسلمانوں کے عقائد و اعمال و رسومات اور نظریات حیات غرضیہ کی زندگی کے ہر شعبہ کے رگو پے میں سرایت شدہ وراثتاً چلی آ رہی ہے، اور ہم محسوس تک نہیں کر سکتے کہ ہم کس طرح مسلمان کہلاتے ہوئے عملی شرک میں گرفتار ہیں۔
میں نے اسی فتح خان سے ایک دن ڈرتے ڈرتے کہا کہ چودھری ذرا سوچو تو صحیح، تم نے لڑکی پر کیا ظلم ڈھا رکھا ہے؟ تم اپنی ناک کی فکر میں ہو جسے بچانے کے لیے غیر گوت کے لڑکے سے ناطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جوان بیٹی کا تمہیں کوئی خیال نہیں کہ وہ بیچاری کس طرح غم پنہا کے تپدق سے اندر ہی اندر گھلے جا رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود ہے، میں لڑکی کے روٹی کپڑے سے نہیں مرتا، یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد اس کے بھائی اس سے اچھا سلوک نہ کریں، سو اس کے لیے میں بندوبست کر جاؤں گا، 4 بھیگے زمین اس کے نام کر دوں گا، اسے اور کیا چاہیے؟ سلیم، میں اسے کیا سمجھاتا؟ دائیات فطرت کو بھی چھوڑ دو کہ یہ تذکرہ بڑا نازک ہوتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں تو یہ بات بھی نہ آتی تھی کہ عورت کے لیے اپنے گھر کی سوکھی روٹی ماں باپ کے گھر کے خوان نعمت سے زیادہ خوش آئند ہوتی ہے، کیونکہ اپنے گھر میں وہ اپنے آپ کو گھر کی مالکہ سمجھتی ہے اور ماں باپ کے گھر میں اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم کی محتاج، آستاں افتادہ اور ذلیل شمار کرتی ہے۔ وہ ہر وقت محسوس کرتی ہے کہ میں ان پر بوجھ ہوں، وہ کسی چیز پر اپنا حق تصور نہیں کرتی۔ قدم قدم پر اس کے لیے شکست پندار کا سامنا ہوتا ہے، سانس سانس پر اس کی خود ہی اور خودداری کا آئینہ چور ہوتا ہے، اس کا سینہ مردہ آرزوؤں کا مدفن، اس کا قلب خون گشتہ تمناؤں کا مزار، اور وہ خود ایک چلتا پھرتا جنازہ ہوتی ہے۔ وہ انسان نہیں، انسان کی پرچھائیاں ہوتی ہے کہ جس کی ہر حرکت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ خاموشی میں نہاں خون گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے غریباں کا۔ یہ عفت و عصمت کے نازک آپ گینے، ان مظلوموں میں سے اکثر کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے احساسات کی آتش خاموش میں اس طرح اندر ہی اندر جل کر مر جاتی ہیں کہ مغز استخوان تک راکھ کا ڈھیر ہو جائے لیکن لب تک دھواں نہ آئے۔ لیکن ان میں سے جب کسی کے قدم پھسلتے ہیں تو وہ پھر اکیلی ہی بے آبروئی کے جہنم میں نہیں گرتی، خاندان بھر کی عزت و ناموس کو ساتھ لے کر تباہ ہوتی ہے، اور یوں اونچے گھرانے کے چودھریوں کی ناک بیچ چوراہے کے کٹتی ہے۔ سلیم، اگر تم جوان لڑکیوں کے اسباب موت کی تشخیص یا ایسی شریف زادیوں کے حادثات لغزش تحقیق کرو گے تو ان کی تہہ میں بیشتران ہی نجیب الطرفین ذاتوں اور گوتوں کے اجارہ داروں کی بو لہبی ناک کار فرما نظر آئے گی۔ پھر یہ عزت و ذلت کی تفریق ذاتوں پر ہی نہیں پیشوں تک بھی آ چکی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر ذاتیں مبنی ہی پیشوں پر ہیں۔ کسب و ہنر، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، کبھی ممتاز ترین جوہر انسانیت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو کے ہاتھوں کو فرط مسرت سے چوم لیا تھا جس پر پھاوڑے کے نشان پڑے ہوئے تھے، لیکن آج مسلمانوں میں دستکار، ہاتھ سے کام کرنے والا طبقہ سب سے ذلیل شمار ہوتا ہے۔ درزی، دھوبی، لوہار، جار، سکا، جولاہا، کمین گنے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیدوں کی روح سے یہ پیشہ ور برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور منو سمرتی کے مطابق انہیں شودر سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس کے سوا مسلمان کے پاس ان دستکاروں کو ذلیل خیال کرنے کی کوئی اور دلیل بھی ہے؟ سلیم، سوچو کہ انسانیت کی یہ تقسیم کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، اور اس پر پوچھئے تو داڑھی پر ہاتھ پھیر کر نہایت فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ میرے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا۔ پٹھانوں کی بستی ہے، وہاں ایک محلہ میں چھوٹی سی مسجد تھی۔ محلہ کے خان صاحب اس کے منتظم تھے۔
ایک شاہ صاحب سید کو امام رکھ چھوڑا تھا. ذرا اس پر بھی غور کیا؟ تم نے جیسے گھر میں ملازم رکھا جاتا ہے اسی طرح مسجد میں امام رکھا جاتا ہے. لیکن یہ دل خراش داستان کبھی پھر سہی. ایک دن شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے تھے. نماز کا وقت آ گیا. خان صاحب ابھی پہنچے نہیں تھے. محلہ کے 2-4 نمازی جمع تھے. ان میں سے ایک سبزی فروش حافظ قرآن تھا. لوگوں نے اسے آگے کھڑا کر دیا. مقتدیوں میں خان صاحب کا چھوٹا لڑکا بھی شامل تھا. اتنے میں خان صاحب بھی آ گئے. جلدی جلدی وضو کیا. نمازی رکوع میں جا چکے تھے. لپک کر بڑھے. دیکھا محراب میں شاجی نہیں، امام بخش سبزی والا ہے. دیکھ کر آنکھیں غضب آلودہ ہو گئیں. سارا جسم غصے سے کانپنے لگ گیا. آگے بڑھ کر امام صاحب کے ایک لات رسید کی اور 5-7 گالیاں سنا کر کہا، ابے او کنجڑے، تجھے یہ جرت کیسے ہو گئی کہ پٹھانوں کے بیٹے پیچھے کھڑے ہوں اور تو آگے محراب میں چلا جائے؟ سلیم، مسجد میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور آسمان کے فرشتے انگشت بدندہ محو حیرت تھے کہ یا اللہ، یہ وہی قوم ہے جس کی یہ حالت تھی کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعظیم کے لیے رک جاتے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں. وہ قوم جس کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے آخری آرزو یہ تھی کہ ان کی جنازہ کی نماز ایک مزدور سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں. آج اس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے. ممکن ہے تم کہہ دو کہ یہ واقع افراد کا ایکسٹریم کیس ہے، لیکن ذرا تم اوروں کو چھوڑ کر خود اپنے دل سے پوچھو، کیا اس میں ایک موچی اور ایک سید کے لیے ایک جیسی تعظیم کا جذبہ موجود ہے؟ حالانکہ سید سادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سرور کائنات خود اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا گانٹ لیا کرتے تھے. سیدوں کی تو یہ حالت ہے کہ مسلمانوں نے انہیں بالکل برہمن اور برہمن بھی سب سے اونچی گوت کے گوڑ برہمن بنا رکھا ہے. کسی سید زادی کے ساتھ رشتہ مناکحت کا تصور ایک غیر سید کے دل میں کب کبھی پیدا کر دیتا ہے. وہ یوں سمجھنے لگ جاتا ہے گویا اس سے کوئی عظیم گناہ سرزد ہو گیا. وہ کانپتا ہے، لرزتا ہے، گویا اس نے کسی کے دامن تقدس کو نگاہ مصیبت آلود سے داغدار کر دیا ہو. سلیم، سوچو کہ یہ چیزیں ہم میں کہاں سے آ گئیں اور آنے کے بعد یوں ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئیں، گویا یہ سب کچھ عین اسلام ہے. تم نے لکھا ہے کہ ہمارا بڑا طبقہ اب ذات برادریوں کی بندشوں کو توڑتا جا رہا ہے. یہ درست ہے، لیکن تم نے اس مسئلہ کا بھی سطحی نظر سے مطالعہ کیا ہے. اسی لیے حقیقت تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہی ہے. اگر تم ذرا سطح سے نیچے اتر کر دیکھتے تو صورت حالات ایسی اطمینان بخش نظر نہ آتی. حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظام موجود نہیں، اس لیے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے، رست از یک بند تا افتاد در بندے دگر. ہمارا یہ بڑا طبقہ ذات برادری کی زنجیروں سے نکلا تو طبقاتی تقسیم کے طوق و سلاسل میں الجھ کر رہ گیا. انہوں نے ذات اور گوت کی پابندیوں کو اس لیے نہیں توڑا کہ یہ قیود خلاف اسلام تھیں، بلکہ ان پابندیوں سے اس لیے آزادی حاصل کی کہ اپنی پوزیشن سٹیٹس کے مطابق تعلقات وابستہ کرنے میں آسانی رہے. حسب و نسب کا معیار چھوٹا تو دولت و وجاہت کا معیار آ گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا قرآنی معیار پھر بھی قائم نہ ہوا. لہذا یہ تبدیلی کون سی مسرت بخش ہوئی، بلکہ اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا. تمہیں معلوم ہے کہ منشی نبی احمد کا لڑکا اپنے چچا کے ہاں منسوب تھا اور اس کے تعلیمی اخراجات کی کفالت بھی دراصل اسی چچا نے کی تھی. اللہ نے کرم کیا، ان غریبوں کی قسمت بر آئی. لڑکا ICS کے امتحان میں پاس ہو کر
ڈپٹی کمشنر ہو گیا۔ اس کی منصوبہ اور اس کے چچا کی خوشی کا کیا ٹھکانا، لیکن میں نے سنا ہے لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا، اس لیے نہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی نہیں یا کسی اور وجہ سے اسے پسند نہیں، بلکہ اس لیے وہ کہتا ہے مجھے بڑے بڑے ڈپٹیوں اور ججوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں، میں بڑے سٹیٹس والوں کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے سے خاندان میں شادی کیوں کروں؟ اور پھر یہ ذات اور گوت کا مسئلہ صرف بیاہ شادیوں تک ہی محدود نہیں، اس کا دائرہ اثر و نفوذ حدود فراموش واقع ہوا ہے۔ یہ آل پنجاب مسلم راجپوت کانفرنس، یہ جمعیت القریش، یہ اررائی لیگ، یہ انجمن سادات، یہ معتمر افغانان، یہ عوان کانفرنس، یہ سب کیا ہیں؟ اسی امتیاز رنگ و بو کی عجمی تفسیریں، منوہی کے خواب کی مومنانہ تعبیریں۔ مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کے لیے یہی تفریق و تقسیم کچھ کم نہ تھیں کہ پنجاب میں کاشتکار و غیر کاشتکار کی تقسیم جدید شروع ہو گئی۔ پہلے ہی سے نہ تھی میری کچھ قدر و منزلت، پر شب کی منتوں نے ڈبو دی رہی سہی۔ راجپوت، سادات، آوان، قریش کی تقسیم تو خیر پھر بھی مسلمانوں کے اندر ہی احاطے اور دائرے قائم کرتی ہیں۔ اس جدید تقسیم کی روح سے مسلمان کاشتکار اور غیر مسلم کاشتکار ایک طرف ہو گئے اور غیر کاشتکار ایک طرف۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے گاؤں میں نواب کی پٹی میں مسلمان جاٹ اور ہندو جاٹ رہتے ہیں اور باغ کی طرف شیخوں کا محلہ ہے۔ پچھلے دنوں گاؤں میں گیا تو دیکھا کسی معاملہ میں ان شیخوں اور ہندو جاٹوں کا تنازع ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مسلمان جاٹوں نے ہندو جاٹوں کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ سراسر غلطی پر تھے۔ میں نے پوچھا تو چودھری کرم بخش نے بلا تعامل جواب دیا، واہ صاحب، ہم جاٹوں کا ساتھ نہ دیتے تو اور کس کا دیتے؟ ہم اور وہ ایک قوم کے، ایک برادری کے، وہ بھی ذمہ دار، ہم بھی ذمہ دار۔ یہ شیخ نہ ہماری ذات نہ برادری، یہ تو دکاندار ہیں، زراعت پیشہ نہیں ہیں۔ سلیم، میں نے سنا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ لو، تم تو صرف ذاتوں کی تقسیم پر ہی خون کے آنسو بہا رہے تھے، اب انسانیت کی اس جدید تقسیم کا بھی ماتم کرو۔ سلیم، تم نے بات چھیڑ دی تو آؤ تمہیں اپنے قلب درد آگیں کے نازک ترین گوشہ میں چھپا کر رکھا ہوا ایک اور واقعہ بھی سنا دوں، وہ واقعہ کہ جس کی یاد کو میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ چھوڑا ہے، جب ہندوستان کے مسلمانوں کے جرائم کی فہرست مرتب ہونے لگے تو اسے اس فرد جرم کی پیشانی پر جگہ دوں۔ ہمت ہے تو ذرا ضبط سے سنو۔ ایک صاحب صوبہ بنگال کے ہندو، سرکاری دفتر میں باعزت اسامی پر ملازم، خوشحال، صاحب وقار، لیکن ہندوؤں کی تقسیم انسانیت کے مطابق نیچ ذات، لو کاسٹ سے متعلق میرے پاس آئے اور کہا کہ میں اسلامی مساوات اور اخوت کا شہدائی ہوں، اپنے ذاتی مطالعہ کے بعد اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اور میرے بیوی بچے سب۔ میں نے کہا بسم اللہ، اس میں توقف کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے صوبے میں جو نیچ ذات کا ہندو مسلمان ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہونے پر بھی نیچ ذات ہی کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی ذات کے مسلمان نہ اس سے معاشرتی تعلقات قائم کرتے ہیں، نہ اخوت و مساوات کا برتاؤ روا رکھتے ہیں۔ میری سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ بڑی لڑکی شادی کے قابل ہے، اب تو یہ ہے کہ نیچ ذات ہی سے ہی اپنا خاندان، اپنی برادری تو ہے، جب مسلمان ہو جاؤں گا تو ان سے قطع علائق ہو جاؤں گا۔ اگر اس وقت مسلمانوں نے بھی میرے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کیا تو ڈرتا ہوں کہ اس لڑکی کے لیے موزوں بر کہیں سے نہ مل سکے گا۔ سلیم، یقین مانو میں یہ باتیں سن رہا تھا اور یوں سمجھ رہا تھا گویا کسی خواب کی دنیا میں ہوں۔
اس لیے کہ یہ بات میرے حیطۂ گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ مسلمان ایک نو مسلم کے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے اسے حوصلہ دلایا اور سادگی ملاحظہ ہو ذمہ لے لیا کہ اس کی بابت میں انتظام کرتا ہوں، اور تم حیران ہوگے کہ کامل 1 برس کی تگ و دو کے بعد یہ تلخ حقیقت سامنے آ گئی کہ جو کچھ وہ صاحب کہتے تھے حرف بحرف صحیح تھا۔ اونچا طبقہ تو ایک طرف، متوسط طبقے درجے کے مسلمان بھی نہ اس سے معاشرتی تعلقات میں مساوات برتنے پر تیار تھے، نہ کوئی اس کے ساتھ قرابت داری کے تعلقات وابستہ کرنے پر آمادہ۔ سلیم برس دن کی جد و جہد اور ناکام تگ و دو کے بعد اب میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل دیکھ کر طرز تپاک اہل دنیا جل گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اور جرائم کو چھوڑو، کیا مسلمانان ہند کی فرد جرم میں یہی ایک جرم اتنا بڑا نہیں کہ اس کی پاداش میں اللہ کا ذلت آمیز عذاب ان پر مسلط ہو جائے اور نکبتیں و ادبار کی گھٹائیں ان پر مڈلانے لگیں؟ اور سچ پوچھو تو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھ کر اس عذاب کو عذاب ہی نہ سمجھیں۔ سلیم سلسلہ سخن دراز ہو گیا۔ جب بات ہی ایسی چھیڑ دو تو میں کیا کروں؟ مجھے تم جانتے ہو، جرس ہوں میں فغاں، خوابیدہ ہے میرے رگو پے میں، یہ خاموشی میری وقت رحیلے کارواں تک ہے۔ جب تم میرے بربتے ہستی کے کسی ایک تار کو چھیڑ دیتے ہو تو اس میں خفتہ نغمات ایک ایک کر کے سکوت آ گئی فضا میں تموچ پیدا کر دیتے ہیں۔ تم نے فتح خان کی چھوٹی لڑکی کی داستان علم انگیز چھیڑی کیونکہ تمہارے نزدیک اس کی مصیبت سب سے بڑی اندوہناک ہے، اور اس میں شبہ بھی کیا ہے، لیکن اس کی بڑی لڑکی کی مصیبت تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، جو اپنی اجڑی ہوئی کائنات کو ساتھ لیے 10 سال سے باپ کے گھر میں قبرستان کے محافظ کی طرح بیٹھی ہے۔ تم چونکہ کبھی کبھار گاؤں جاتے ہو اس لیے یہ چیزیں تمہاری نگاہ سے اوجھل رہتی ہیں۔ فتح خان کی یہ بڑی لڑکی اپنے تایا رحمت خان کے ہاں بیاہی ہوئی ہے، اور رحمت خان کی لڑکی فتح خان کے بیٹے سے۔ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں ہنسی خوشی بستی رستی تھیں، 2 3 بچے، زندگی کی کشتی حسین بت کی طرح سکوت آفرین ندی میں تیرتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دفعہ دونوں بھائیوں میں کسی معاملے پر تکرار ہو گئی۔ رحمت خان نے اپنے لڑکے سے کہا، اگر میرا بیٹا ہے تو اسی وقت اپنی بیوی کو میکے بھیج دے۔ اس نے ایک تو کہیں سے یہ سن رکھا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اس پر شاید جائیداد سے آگ ہونے کا بھی ڈر تھا۔ اپنے ہاتھوں اپنی جیتی جاگتی دنیا گھر سے رخصت کر دی۔ بیٹی گھر میں آ گئی تو فتح خان نے بھی اپنے بیٹے سے وہی کہا۔ نتیجہ یہ کہ دوسرے ہی دن رحمت خان کی بیٹی ماں بچوں کے اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ اس واقعہ کو 10 برس ہونے کو آئے ہیں۔ دونوں لڑکیاں اجڑی بیٹھی ہیں اور کسی کو خیال تک بھی نہیں آتا کہ یہ کیا قیامت ہے۔ نہ انہیں گھروں میں بساتے ہیں نہ ہی طلاق دیتے ہیں۔ اب کہو کہ میں تمہیں کس کس کی دکھ بھری کہانی سناؤں۔ مشکل یہ ہے میں نے یہاں طلاق کا لفظ لکھ دیا ہے، اب تمہارا اس کے متعلق استفسار آ جائے گا کہ طلاق کیا ہے، کن حالات میں دی جاتی ہے، کیسے دی جاتی ہے، اس کی حدود و شرائط کیا ہیں۔ بہرحال تم پوچھو گے تو یہ بھی بتانا ہوگا۔ والسلام، پرویز، جولائی 1940۔